الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے یقین کو پختہ کرنے کے سلسلے میں جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 256 میں ذکر فرمایا، 260 میں ذکر فرمایا، ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، جس کا پس منظر میں ہر پروگرام میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ کچھ نئے جوائن کرنے والے ہوتے ہیں، اگر ہم آگے سے سلسلہ شروع کریں تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا پچھلا ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تو چنانچہ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی، کچھ مچھلیاں اس کو کھا گئی تھیں، کچھ جنگل کے درندے اس کے گوشت کو کھا گئے تھے۔ تو آپ کو یقین تو پہلے ہی حاصل تھا کہ اللہ تعالی ہمیں بروز قیامت اٹھائے گا، لیکن آپ کے دل میں تجسس اور شوق بیدار ہوا کہ میں یہ دیکھوں کہ جب ایک چیز مختلف اجزاء میں بٹ جاتی ہے بلکہ وہ دوسرے جسموں کا حصہ بن جاتی ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کو مجتمع کر کے اور جیتا جاگتا انسان بنائے گا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چیز عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے یقین کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ 4 پرندے لیں، مرغ، مور، کبوتر اور کوا لیں، اور ان چاروں کو پہلے اپنے سے مانوس کر لیں۔ مانوس کرنے کے بعد پھر آپ ان کو ذبح کریں اور ان کے گوشت کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں اور پھر آپ بلائیں، دیکھیں بھاگتے ہوئے آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور واقعی وہ جیتے جاگتے یعنی چاروں کو پالا، پھر اس کو ذبح کیا، ان کو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی، قیمہ بنا دیا، پھر گوشت کو مکس کیا آپ نے، پھر اس کو مختلف پہاڑوں پہ رکھا اور سر اپنے پاس رکھ لیے، پھر ان کو آواز دی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گوشت پہلے علیحدہ علیحدہ ہوا، پھر مجتمع ہوا، پھر پر اس کے اندر جا کے لگے، پورا جسم بنا، پھر وہ بھاگتے ہوئے آئے اور جو سر آپ کے پاس تھے ہر ایک نے اپنا اپنا سر، یعنی گویا کہ ہر سر دھڑ میں لگا صحیح جگہ پر اور صحیح دھڑ کے ساتھ سر کا تعلق قائم ہوا اور وہ اڑتے ہوئے چلے گئے۔ تو اس طریقے سے آپ کا یقین درجہ کمال تک پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن عظیم میں بیان فرمایا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے سورہ بقرہ میں نے آپ کو بتائی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کیجئے کہ جب فرمایا ابراہیم، عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی کیف تحیی الموتیٰ، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا آپ یقین نہیں رکھتے ہیں؟ قال بلا، عرض کی ہاں کیوں نہیں یا رب کریم رکھتا ہوں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قلبی، اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، آپ 4 پرندوں کو لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لیجئے، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان میں سے ہر ایک کا کچھ جز ہر پہاڑ پر آپ رکھ دیں، ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر ان کو بلائیے، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، تو وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور خوب اچھی طرح جان لیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کو درجہ کمال پختگی عطا فرمانے کے لیے جو طریقہ بتایا وہ بہت ہی عظیم طریقہ تھا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اور آخرت میں ایسا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ان کو دکھا دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ یقین حاصل کر لیا۔ ہمیں غیب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی پوشیدہ امور پر، تو یہ بھی غیبی معاملہ ہے کہ تمام انسان بروز قیامت اٹھیں گے، ان کے جسم کے اجزاء کہیں پر بھی پہنچ چکے ہوں، وہ جمع ہوں گے، مجتمع ہوں گے اور جیتا جاگتا انسان کھڑا ہو جائے گا۔ بظاہر یہ بڑی حیرت انگیز بات لگتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کا ایمان کمزور ہو تو وہ شکوک و شبہات کا بھی شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک انسان اگر مثال کے طور پہ جنگل میں کوئی شخص مر گیا، مثال کے طور پہ چونٹیاں اس کا گوشت کھا رہی ہیں، چیونٹے کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، درندے اس کے جسم کو نوچ کے کھا رہے ہیں، اب یہ گوشت ان کے پیٹ میں پہنچے گا، پھر ہضم ہوگا، پھر ان کو کچھ بلڈ بن جائے گا، کچھ گوشت بنے گا، ہو سکتا ہے اسی سے کچھ ناخن بنے، ان کے دانت بڑھیں، ان کے آنکھوں کے میٹیریل تیار ہو، بال بن جائیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مختلف شکلوں میں وہ انسان کا جسم تبدیل ہو جائے گا، پھر جب وہ جو پڑا رہے گا ہڈیاں وہ آہستہ گلتی جائیں گی تغیر زمانہ کے اعتبار سے، آہستہ بھورا ریزہ بن کر ختم، وہ مٹی میں مل جائیں گی، پھر تیز ہوائیں آ سکتی ہیں
اڑا کر لے جائیں، تیز بارش ہوگی، بارش کے پانی کے اندر پھیل جائیں گی، کچھ کہیں چلی جائیں گی، کچھ کہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کو جمع فرمائے گا کیسے؟ تو بظاہر عقل، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، کیسے ایسا ہوگا؟ آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور بہت ساری حیرت انگیز چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود سائنس نہ تو کبھی ایسا کر سکی ہے، نہ کر سکے گی کہ اس طرح اجزا جمع کر کے ایک جیتا جاگتا انسان بنا کر بتا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور وہ کرے گا، لیکن بات وہی ہے کہ یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے۔ تو اس لیے اب ہمارے لیے یہ امتحان ہے کہ شکوک و شبہات میں گرفتار ہوئے بغیر اس پر کامل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہم سب کو اٹھائے گا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، پرندے زندہ ہوئے، اٹھ گئے۔ تو اس میں نے ہر چیز پہ تقریباً تھوڑا تھوڑا کلام کیا۔ اب ذرا اس پر غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کیما کر کے گوشت کو رکھا اور پھر آواز دی، تو اگر ویسے آپ اللہ کا حکم نہ ہوتا مثال کے طور پر، اور آپ اس کو گوشت بنا کے ٹکڑے بنا کے رکھتے اور آواز دیتے، تو کیا تب بھی ایسا ہوتا کہ سب گوشت مکس ہوتا اور وہ آ جاتا؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہاں، بطریق معجزہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مطلب آپ کے ہاتھ پہ ایک معجزہ جاری فرما دیتا۔ لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہوتی، اور اپنے طور پر ہی ابراہیم علیہ السلام ایسا کر کے سوچتے کہ چلو دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو یقینی سی بات ہے کہ ایسا نہ ہو سکتا۔ کیوں؟ اور اس میں کوئی مطلب کوئی ایسی بے ادبی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یقیناً انبیاء علیہ السلام سے بھی اگر معجزات کا ظہور ہوتا ہے یا اولیاء کرام سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں تو وہ اصل کمال الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر ایسی چیزیں جاری فرما دیتا ہے جو عموماً عقل میں نہیں آتی ہیں، اور جس کو خرق عادت کہتے ہیں کہ عادت کو پھاڑ دینے والی خلاف عادت کام ہو جاتے ہیں اور بڑے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو اصل کمال تو ہمارے رب کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیے جب ہم اپنی طرف سے ایک کام کرتے ہیں، اس کے اندر ایسا کوئی رزلٹ ہماری مرضی کے مطابق آ جائے، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو بالکل ہر چیز ویسے ہو جاتی ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظیم قدرت والا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرما دے تو وہ کام ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر ناممکن ہے۔ لہٰذا گوشت پڑا ہوا ہے، بظاہر پرندے مردہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں، ان کو مردوں کو پکار رہے ہیں، اور مردے مطلب اب یقینی سی بات ہے کہ کیا وہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ اگر نہ سن رہے ہوتے تو پھر گوشت علیحدہ کیسے ہوا؟ بے جان چیز تو سنتی ہی نہیں ہے، تو یقینی سی بات ہے انہوں نے سنا بھی ہوگا، سننے کے بعد اطاعت بھی کی کہ گوشت علیحدہ ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو تو مردے کو پکارنا بھی جائز، اور مردے زندہ کی آواز سنتے ہیں لیکن بعطائے الہی۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اندر سننے کی صلاحیت کو بیدار کیا تھا؟ یقیناً نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ ہم عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، پیار رکھنے والے بھی یہی کہیں گے کہ حقیقتاً اس میں ابراہیم علیہ السلام کا کوئی مطلب آپ کا عمل دخل نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مردہ پرندوں کو سننے کی قوت عطا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ مردہ خود نہیں سن سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو سنوا سکتا ہے، بلکہ اللہ نے سنوایا بھی ہے، تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اگر کوئی شخص دنیا سے وصال فرما گیا ہے اور ہم اس کو پکاریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سننے کی قدرت اور قوت عطا فرما سکتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی مردے ہیں یاد رکھیں سب سنتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ تو یہ نہیں فرمایا جو سامنے قبر ہے السلام علیکہ یا اہل القبر، اے قبر والے تجھ پر سلام، کہ جی قریب بھی تھا سن رہا ہوگا چلے اس کو کر لیا، نہیں، سب کو یا اہل القبور، تمام قبر والوں کو سلام۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اگر وہ سلام سننے پر قدرت نہیں رکھتے تو انہیں سلام کرنا یہ خلاف حکمت کام ہے، جس کو علیحدہ ہٹ کے میں بالکل کہوں
ایک عام شخص کی طرف منسوب کر کے کوئی اگر ایسا کرے تو یہ بے وقوفی کہلائے گا کہ جو سن نہ رہا اس کو سلام کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف حکمت باتوں سے بالکل پاک و صاف ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی والد صاحب سو رہے ہوں، فوت شدہ نہیں، سو رہے ہوں، اور بیٹا ان کے پاس جا کے کہے کہ ابا جان السلام علیکم، تو ہم اس بیٹے کو بھی پاگل قرار دیں گے، بے وقوف، کہ بھئی پاگل تو نہیں ہوگا، ابا جان سو رہے ہیں، سن کر رہے ہیں، تم سلام کر رہے ہو جا کر۔ چاہے جائے کہ مردے کو سلام کرنا جو سن نہ رہا ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا سے پردہ فرما چکے اگر وہ سن نہ رہے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو سلام نہ کرتے۔ تو اس سے ایک عقیدہ بھی مسلمانوں کا ظاہر ہوا کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ کسی دنیا سے پردہ فرما جانے والے کو ہم پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ ہماری بات کو سن لیتا ہے، آواز کو سن لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، قرآن سے ہی ثابت ہے۔ آخر میں اس پہ کلام کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم قدرت والا ہے، وہ ایسے ایسے کام بناتا ہے، اس کی صنعت پر آپ غور و تفکر کریں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جہاں تک ہماری عقل کی رسائی ہے وہاں سے تو سمجھ لیں جہاں تک ہم سوچ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اس سے بلند و بالای نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کی وسعت وہاں تک ہماری رسائی کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ ان باتوں پہ غور و تفکر کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو، اور ہم جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات زبان سے نہیں کہتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے بس سا سمجھتے ہیں، کچھ مجبوری کا سا تصور معاذ اللہ ذہن میں آتا ہے، جیسے کوئی ظالم ہم پر مسلط ہو گیا، اب ہم دعائیں کر رہے ہیں وہ نہیں ہٹ پا رہا، پاور بھی اس کے پاس ہے، سب کچھ ہے، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یار لگتا ہے اس کا تو اللہ بھی معاذ اللہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس طرح کے جملے کفریہ جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو لوگوں کو پیدا کر رہا ہے، جو لوگوں کو مار رہا ہے، جو یہ ہوائیں تیز چلاتا ہے، طوفان لے کر آ رہا ہے، پوری کائنات کے اندر جتنے سیارے گھوم رہے ہیں، جو زمین سے کئی ہزار گنا بڑے سیارے ہیں اور کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بعض اوقات وہ سفر کر رہے ہیں، یہ سب پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پوری دنیا کا نظام اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ غذا کے تقسیم کا نظام اگر آپ دیکھ لیں کہ کس روزانہ ٹنوں کے حساب سے غذائیں مختلف مخلوق کو اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، اور کیسی تقسیم کا نظام ہے کہ ہر ایک کو غذا مل رہی ہے، پیٹ بھر کے مل رہی ہے یا کم مل رہی ہے، بہرحال یہ اس کی حکمت ہے کہ کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ، لیکن ان تک چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو ان باتوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے اور شکوہ شکایت ختم ہوتے ہیں، کمی نعمت کا احساس ختم ہوتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان کبھی بھی بہکا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہو گیا، اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ شاید تم سے توجہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ تمام وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس پر غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ قیمہ بنا کے رکھا 4 پرندوں کا، اب اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پہلے علیحدہ کروایا، پھر ان کو آپس میں جوڑنا، پھر اس پہ پر کا چڑھنا، اور پھر وہ دوڑ کے آپ کے پاس تشریف حاضر ہوئے۔ تو یہ سب باتیں اللہ کی قدرت عظیمہ پر عظیم دلیل ہیں۔ ہمیں ان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے قلب میں زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ جتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں زیادہ ہوگی، گرفت شیطان اور گرفت نفس اتنی ہی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بڑا عظیم قدرت والا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ ابو جہل ایک جگہ سے گزرا، یا ایک اور کافر کے بارے میں یا پھر ایسا ہے کہ اس نے ایک ہڈی دیکھی کہ جو بالکل گل سڑ گئی تھی اونٹ کی، اس نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ یہ ہڈی اللہ تعالیٰ ان کا رب جو ہے وہ بروز قیامت سب کو اٹھائے گا، تو یہ ہڈی کیسے اس کے اندر کیسے اس میں زندگی پیدا ہوگی، کیسے اس پہ گوشت چڑھے گا، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائیں جس کا مضمون و مفہوم یہ ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوسری مرتبہ اٹھانا پہلی مرتبہ اٹھانے سے زیادہ مشکل تو نہیں ہے، یعنی مشکل تو کبھی بھی نہیں ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ جس کو تم مشکل سمجھ رہے ہو تو غور و تفکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جب تم کچھ بھی نہیں تھے جب تمہیں بنایا، وہ بظاہر زیادہ مشکل ہے، یہ زیادہ مشکل ہے۔ تو واقعی یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے، اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے، اور یہ سوچوں کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کہہ لیجئے کہ اس کو جب آدمی سوچے گا، غور کرے گا، تو اس کی سوچ اور فکر کا زاویہ بدل جائے گا، کہ اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت پہلے اس کے قلب میں کم تھی
وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی کہ پانی کی ایک بوند سے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دینا یہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ دیکھیے ماں کے رحم میں پانی کی بوندی تو پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد وہ متشکل ہوتی ہے، اور ایک جیتا جاگتا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کبھی غور سے آپ دیکھیے کس قدر کامل صناعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ سر بھی ہے، بال ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، ہونٹ ہیں، دانت ہیں، دانت تو نہیں ہوتے، مسوڑے ہیں، اس کے اندر نظام ہضم ہے، اور چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہیں، ناخن ہیں۔ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بنایا ہے۔ تو جو پانی سے ایک اس طرح جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، اور ہم انسان اسے کبھی نہیں بنا سکتے، پوری زندگی میں لگ جائیں نہیں بنا سکتے، تو اس رب کریم کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ بروز قیامت ہمیں ان قبور سے اٹھائے اور متشکل کر کے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، جسے قرآن عظیم میں بیان کیا گیا۔ تو اب ان آیات کریمہ پر غور و تفکر کر کے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اس عقیدے کو پختگی دینی چاہیے کہ یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا جانا ہے۔ ہم زندگی گزاریں گے، پھر موت آئے گی، پھر قبر میں جائیں گے، قبر سے لے کر میدان محشر تک جو زمانہ کہلاتا ہے، جو عالم کہلاتا ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ رکاوٹ کو کہتے ہیں، چونکہ یہ درمیانی حصہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کھڑے ہونے کے راہ میں ایک رکاوٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو اس عالم برزخ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے تو بہرحال جسم محفوظ بھی رہتے ہیں، جیسے کہ حفاظ کرام ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، فقہاء ہیں، ان کے اجسام محفوظ رہتے ہیں۔ یا کثرت سے قرآن پڑھنے والے کے بدن کے بارے میں بھی لکھا ہے، شہداء کے بدن کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا بدن گلتا سڑتا نہیں ہے، ایسے رہتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر مٹی میں مل بھی گیا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت یقیناً ہمیں اٹھائے گا اور ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر اس قسم کے کبھی عقیدے کے اندر کوئی وسوسہ پیدا ہونے لگے تو اس کائنات پر نگاہ ڈال لیں، فوراً کائنات پہ نگاہ ڈالیں۔ مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہ غور و تفکر کر لیں، پیدا شدہ بچے پہ، یعنی کہ دیکھیں کس طریقے سے یہ ماں کے رحم میں رہا 8 مہینے 7 مہینے 8 مہینے یا 9 مہینے تک، کس طرح اس کی غذا کا انتظام ہوا، کون اس کے اجزاء بنا رہا تھا، ماں تو نہیں بنا رہی تھی غذا، ماں تو اس کو ڈائریکٹ نہیں کھلا رہی تھی، ٹھیک ہے وہ کھاتی تھی لیکن اس کے پیٹ تک غذا پہنچانا ہی تو اللہ تعالیٰ کا ہی کام تھا نا۔ اور پھر اس کا نظام ہضم آپ دیکھیے کہ جب انسان کھاتا ہے تو کچھ جسم سے باہر بھی نکلتا ہے، لیکن جب تک وہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک غذا پاتا رہا کچھ جسم سے باہر نکلنے کی ضرورت پیدا نہ ہوئی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یوں ہی آپ دیکھیے انڈا، مرغے کا انڈا دیتی ہے، آپ اس کو توڑتے ہم کھاتے ہیں، ہاں بھائی یہ سفیدی ہے، یہ زردی ہے، لیکن اگر اس کو مرغی اس کو سہتی ہے، اس پر بیٹھتی ہے، اسے اپنی گرمی دیتی ہے، پھر آپ دیکھیں اس کو وہ ٹوٹتا ہے، ایک چوزا نکلتا ہے۔ تو کبھی آپ چوزے کی بناوٹ پر غور و تفکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی صنعت پہ انسان حیران رہ جائے گا کہ وہی زردی اور وہی سفیدی ہے، لیکن وہ ایک جیتے جاگتے ایک چوزے میں بدل گئی ہے۔ چھوٹے سے چونچ بھی ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، پر ہیں کتنے خوبصورت، پنجے ہیں، ٹانگیں ہیں، پھر اندر ایک نظام ہضم ہے باقاعدہ، پورا ایک جسم ہے، مطلب دل ہے، اس کے کلیجی بھی اس کے اندر ہے، اور ہضم خانہ بھی ہے۔ کیسا اللہ نے نظام بنایا ہے، آدمی اس کو دیکھے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے اسی لیے کہ ہم ان پر غور و تفکر کریں، اور غور و تفکر کرنے کے بعد اپنے ایمان کو قوی سے قوی تر کر کے اللہ کی عظمت کو دل میں بڑھائیں اور نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور سے کمزور تر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا